ادائے حسین ترویج اسلام ہے. امام حسین کی قربانی کے بعد ہونے والے معجزات میں سے ایک معجزہ حسین معجزہ، حسین کا خون معجزہ. خون ایک ہی ہے مگر اس کے اثرات الگ الگ. اگر کوئی ایسا کہ جس کے قلوب پر مہر نہیں لگی ہے، اب اس سے اہل بیت دل میں نہیں ہے، اللہ اس کی ہدایت کر رہا. اور اسی خون کا ایک معجزہ تاریخ نے اور لکھا. ایک شخص لشکر یزیدی میں شریک ہے. مولا حسین کی شہادت کے بعد نابینا ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کل تک تو تم بینا تھے، آج نابینا کیسے ہو گئے؟ کل رات میں نے خواب دیکھا کہ روز محشر ہے، مجھے لوگ کھینچ کے لے جا رہے ہیں. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ بارگاہ رسالت میں. آپ دیکھ رہا ہے. میں پہنچا، دیکھا رسول چل رہا، افروز ہے، سامنے ایک تخت خون سے بھرا ہے. رسول نے مجھے دیکھا، دیکھ کے یہ فرمایا مجھے اس کا بھی خیال نہ آیا کہ حسین میرا نواسا ہے. جزاک اللہ. حسین میرا نواسا ہے، مجھے اس کا بھی خیال نہ آیا کہ حسین میرا نواسا ہے. کہتا میں سمجھ گیا کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول نے جواب سلام نہ دیا. اب میں نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں کربلا گیا تو ضرور تھا، لیکن میں نے ایک پتھر بھی حسین کی طرف نہیں پھینکا. سنو عزادارو، کہتا ہے میں نے ایک پتھر بھی حسین کی طرف نہیں پھینکا. تو ایک مرتبہ رسالت میں آپ نے ارشاد فرمایا پتھر تو تو نے ایک بھی نہیں پھینکا، جو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن تو نے لشکر یزید میں جا کر یزید کے لشکر کی تعداد کو بڑھا دی. اور اس کے بعد ذمہ داری میں سیاہی ہوتی ہے اس طرح سے کہ تیر نکالی اور دشت پہ ڈالی، اور جب اس پر خون لگ گیا تو اگر میری آنکھوں میں لگا دیا. جیسے آنکھوں میں لگنا تھا میری آنکھیں چلی گئی. کہتا میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں ابھی نابینا ہوں. اب آپ سمجھے ادائے حسین کی مخالفت وہی کرے گا جو لشکر یزیدی میں ہوگا. اسی خون کا ایک معجزہ دربار عبید اللہ ابن زیاد میں دیکھا گیا کہ جب حسین کا کٹا ہوا سر ظالم نے بے حرمتی کے ارادے سے اپنے زانوں پر رکھا تو سر مبارک سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا. گوشت کو پھاڑتا ہوا، ہڈیوں کو توڑتا ہوا زمین پہ جا کے سمو گیا. لیکن عبید اللہ ابن زیاد کے زانوں پر ایسا ناسور چھوڑ گیا کہ جس کی بو اس کے قریب کسی کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی. حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر جب 22 ذوالحجہ غالباً سن 66 یا 67 ہجری میں موصل کی جنگ میں عبید اللہ ابن زیاد کو رات میں قتل کرتے ہیں اور حضرت مختار پوچھتے ہیں ابراہیم سے تو بتاؤ کہ عبید اللہ ابن زیاد قتل کیا گیا یا نہیں. تو ابراہیم فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں
میرے قریب سے ایک شخص گزرا جس سے ایسی بو آ رہی تھی کہ جو برداشت کے باہر تھی. میں نے اندھیرے میں وار کیا اور اب جب تلوار کو کھینچا اور اس کا لہو تلوار میں آیا تو اس میں بھی بو تھی. حضرت مختار کھڑے ہو گئے, تکبیر بلند کی. ابراہیم ابن مالک اشتر کہتے ہیں مختار امیر مختار یہ تکبیر ایسی کہ ابراہیم مبارک ہو, عبید اللہ ابن سعد مارا گیا. تو دیکھیے حسین کے لہو کا معجزہ تھا کہ دشمن کے جسم کو بدبودار کر دیا, اور اسی لہو کا معجزہ آپ نے کربلا میں دیکھا ہوگا کہ چون کہہ رہے میرا بدبودار خون آپ کے خوشبودار خون میں کیسے ملے گا. تو حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کربلا کا یہ واحد شہید ہے کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ ایسا نور نکل رہا تھا کہ آنے والے جون کو دیکھ رہے تھے اور ایسی خوشبو نکل رہی تھی کہ لوگ میلوں سے کھچ کھچ کے آ رہے تھے. حسین کو کیا سمجھے گا زمانہ, صدیاں گزر گئی, حسین کو نہ ہم سمجھ پائے. لٹا ہوا قافلہ بس اب روتے رہیے. شکو محرم کی رات بھی آ گئی. آنے والی میری پڑھنے والی محفل شاہ خراسان کی مجالس میں میں یہ تو نہیں کہتا کہ مصائب کا حق ادا کر دوں گا, حق کے مصائب تو کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے. شاید مصائب کا حق کچھ اس دن ادا ہو جائے جس دن پڑھتے پڑھتے میری روح جسم سے نکل جائے. جب تک کہ ذاکر مصائب پڑھ کے زندہ اتر آئے سمجھ جائیے گا حق کے مصائب نہیں ادا ہوئے. کوفے سے قافلہ روانہ ہوا, ساتھ حسین کو پہچانے زمانہ. کوفے سے روانہ ہوا, شام پہنچا, لاکھوں کا ہجوم, 18 لاکھ تک کی روایت ہے اللہ عالم بالصواب کہ مجمع شام میں چھلک رہا تھا. اہل حرم کا تماشا مسلمان دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ زینب کے کانوں میں ایک ضعیفہ کی آواز آئی جو بڑی بے کسی کے ساتھ اپنے بیٹے کو پکار رہی تھی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کے بیٹے کا نام بھی حسین تھا. اور وہ مجمع سے دوڑ رہی ہے اور دوڑ دوڑ کے کہنے کہ حسین مجمع کو ہوتے بیٹا کھو نہ جانا, حسین کدھر ہو. جناب زینب نے جو حسین حسین کا نام سنا رونے لگی کہ ضعیفہ اپنے حسین کو پکار رہی ہے, کوئی تالیاں نہیں مار رہا ہے. آئے میرا بھائی حسین. آئے کربلا کا شہید حسین. جزاک اللہ. ابھی آپ بہت روئیں. آئے میرا بھائی حسین. ایک مرتبہ وہ ضعیفہ جناب زینب کے قریب پکارتی گزری تو شہزادی نے کہا بہن ٹھہرو, کیا تمہارا بیٹا حسین بھی قتل کیا گیا؟ کہا نہیں نہیں, خدا میرے بیٹے کو سلامت رکھے, میرا بیٹا زندہ ہے, میرا بیٹا سلامت ہے. میں اس لیے پکار رہی ہوں مجھ سے دور چلا گیا ہے, کہیں اس مجمع میں کھو نہ جائے. ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا ہاں ہاں بہن تیرا بیٹا سلامت ہے لیکن میرا حسین مارا گیا.
جزاک اللہ. آج محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا. وادی خضرا میں ہمارا امام رو رہا ہوگا. صادق آل محمد کے زمانے میں چاند کی تحقیر محرم کی کیسی ہوتی تھی. ارے سب جمع ہو گئے. امام نے کہا واہ حسین. آئے میرا حسین. آئے میرا حسین. جناب زینب علی و فاطمہ کی بیٹی کہتی ہے ہاں نہیں پاس صحیح تو کہہ رہی ہے تیرا بیٹا سلامت ہے. میرا حسین مار ڈالا گیا لیکن گھبرا نہیں. تیرا بیٹا میرے حسین کی مصیبتوں کو دیکھ کر تیرے گھر کے فلاں گوشے میں بیٹھا ہو رہا ہے. جاؤ ڈھونڈو اس مجمع میں نہ ڈھونڈو. گھر جاؤ تمہارا بیٹا گھر پر آئے. کہنے والی کہتی اب جو میں دوڑتی گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا سر جھکائے رو رہا ہے. میں نے کہا میرے حسین. یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ماں جب ہم تماشا دیکھ رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک کٹا ہوا سر رونے لہلا پر ہے. سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے. اماں میں نے اب جو سر کو دیکھا. ارے سر جس کا تھا اس کی محبت میرے دل میں آ گئی. اس کا نام بھی حسین ہے. اماں مجھ سے رہا نہ گیا. میں گھر آ گیا. اماں مجھے اس کی محبت رلا رہی ہے. ماں بیٹی بیٹا ہمارے خاندان میں ایک ہی ایسا حسین ہے جس سے محبت کی جاتی ہے. ارے وہ مدینے کا شہزادہ. زینب کا بھائی وہ علی و فاطمہ کا بیٹا. خدا مدینے والے حسین کو سلامت رکھے. اتنا سننا تھا بچہ تڑپ کے کھڑا ہو گیا.